پر میں بیعت کرتا ہوں ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں بھی عالمی سطح پر بھی جس طرح ہمارے بزرگوں نے ان اکابر کے ساتھ مل کر فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا تھا، انشاءاللہ اسی نہج پر چلتے ہوئے انہی بزرگوں کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں ختم نبوت پرچم ختم نبوت کے پرچم کو انشاءاللہ بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام شیخ المشائخ امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم، پیر طریقت حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے مخدوم اور میرے چچا محترم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے شیخ کی نشانی جناب لالا عزیز صاحب، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، حضرت مفتی محمد حسن صاحب، اور سٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور غیور ساتھیوں، سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس سٹیج پر دعوت دی ہے جس سٹیج پر میں اپنے والد کے ساتھ انگلی پکڑ کے آیا کرتا تھا۔ آج سے 30 سال پہلے یہی سٹیج ہوتا تھا، اور آخری نشست کے آخری مقرر میرے والد محترم امام الخطباء مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کانفرنس کی صدارت حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے بزرگ اور اکابر جنت میں موجود ہے، اور موجودہ اکابر علماء اور مشائخ آج اس سٹیج پر موجود ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے والد نے عالمی سطح پر بھی پاکستان میں بھی حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا، حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا، ضیاء القاسمی کا جانشین بھی اپنا ہاتھ ان بزرگوں کو دیتا ہے، اور ان پر میں بیعت کرتا ہوں ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں بھی عالمی سطح پر بھی جس طرح ہمارے بزرگوں نے ان اکابر کے ساتھ مل کر فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا تھا، انشاءاللہ اسی نہج پر چلتے ہوئے انہی بزرگوں کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں ختم نبوت پرچم ختم نبوت کے پرچم کو انشاءاللہ بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کے ڈی سی صاحب نے گزشتہ سال بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ کانفرنس کے لیے یہ موجودہ پنڈال
ناکافی ہو چکا ہے۔ صاحب کا ڈی سی صاحب کا ٹرانسفر ہوا، نئے ڈی سی صاحب تشریف لائے، ہمارے علماء نے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جناب نگر نے ان کو درخواست دی کہ ہمارا یہ پنڈال ناکافی ہو چکا ہے، ہمیں باہر گراؤنڈ میں اس سال کانفرنس کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید فرمائیں۔ یہ مطالبہ جائز ہے، اور اسی مطالبے کو ہم نے ڈویژنل کمشنر کے سامنے بھی رکھا، اور وہاں پر بھی شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، برادر عزیز مولانا عزیز الرحمان رحیمی صاحب تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کل جمعے کی نماز انشاءاللہ آپ گراؤنڈ میں ادا کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے سیاسی قائد، مذہبی قائد، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جانشین مفتی محمود رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انشاءاللہ جمعے کے اجتماع میں خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون انشاءاللہ؟ تو آج کی اس کانفرنس میں میں دو مطالبات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو قادیانی پاکستان سے فرار ہو کر بیرونی دنیا میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے سیاسی پناہ لے لی ہے، سیاسی پناہ حاصل کر کے انہوں نے انگریز کے پاسپورٹ حاصل کر لیے ہیں، اور ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، پاکستان کی نیشنلٹی، اور وہ پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی نیشنلٹی فوراً کینسل کی جائے۔ جو قادیانی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی نیشنلٹیاں جو پاکستان کی ہے وہ منسوخ کی جائے۔ یہ مطالبہ منظور ہے؟ جزاک اللہ۔ دوسرا مطالبہ کہ ہمیں وزارت خارجہ میں یہ کہا گیا کہ قادیانیوں کی طرف سے عالمی سطح پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ تو آج ہم پاکستان کی وزارت خارجہ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ان اکابرین کی موجودگی میں کہ آپ وزارت خارجہ میں ختم نبوت کا ایک سیل قائم کریں، ختم نبوت کا سیل قائم ہو جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے مبلغ لیے جائیں پوری دنیا میں، جس طرح ہمارے بزرگوں نے ان کا تعاقب کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز وزارت خارجہ میں بھی یہ بیٹھ کر ختم نبوت کا جو سیل ہوگا، حضور کی ختم نبوت کا مقدمہ آسن انداز میں علماء کی سرپرستی میں، مشائخ کی سرپرستی میں لڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز قادیانیت کو اس محاذ پر بھی شکست ہو انشاءاللہ۔ تو آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چچا کا، شہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب کا، کہ یہ فیصل آباد میں جامعہ قاسمیہ تشریف لائے۔ میں نے 16 اکتوبر کو ایک کتاب تحریک تحفظ ختم نبوت اور مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ نئی تالیف کی ہے، اور اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ان کو دعوت دی، حضرت بھی تشریف لائے اور مولانا اللہ وسایہ صاحب بھی تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو سرپرستی اور شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، ہم بھی با وفا والد کے بیٹے ہیں۔ میرے والد نے ہمیشہ انہی بزرگوں کے ساتھ مل کے اس تحریک میں کام کیا تھا۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کا غلام بن کے حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا انشاءاللہ۔